رب کائنات کے سامنے جب کھڑے کیے جائیں گے، یاد رکھیے گا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کسی انسان کے، کسی بھی بندے کے اس قدم اس کی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 سوالوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اے انسان، ان 5 سوالوں کو سن اور سوچ، کیا میری زندگی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج میں کیا کر رہا ہوں؟ جب یہ 5 سوال مجھ سے ہوں گے، میرے 5 جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ان عمرہ فیما افنا، ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال کیا جائے گا، بندے تجھے عمر دی گئی تھی، تو نے اپنی اس عمر کو کہاں گنوا دیا؟ آج ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، بندے ذرا سوچ، اے انسان ذرا سوچ، اس زندگی کے بارے میں جب تجھ سے سوال کرے گا رب کائنات، کیا جواب ہوگا؟ اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا، اللہ میں تو شادیوں میں بے فضول خرچ کر رہا تھا، اللہ کیا جواب ہوگا؟ سوچ کر تو دیکھو میرے۔ وعن شبابہ، وعن شبابہ فیما ابلا، اے نوجوانوں ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عمر کا ذکر کیا، کیا اس عمر کے اندر تمہاری جوانی نہیں آتی؟ جوانی آتی ہے، جوانی آتی ہے، لیکن آج ہم نے اس جوانی کو کہاں؟ چائے کی ہوٹلوں پہ، کہاں؟ دعوتوں میں۔ سوچ اے جوان، تیرے لیے الگ سے ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھ سے الگ سے سوال ہوگا۔ کیوں سوال ہوگا؟ ایسی کیا بات ہے جوانی کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الگ سے ذکر کیا؟ آئیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، آپ دیکھیے کتنے ہی بوڑھے لوگ ایسے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی، جسم کمزور ہو چکا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، جسم کمزور ہو چکا ہے کہ کوئی عبادت صحیح سے نہیں کر سکتا، زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے رب کائنات سے صحیح سے اللہ سے معافی مانگنے کے وہ الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے۔ اے نوجوان، آج تیرے پاس طاقت ہے، اے نوجوان آج تیرے پاس صحت ہے، آج تیرے پاس توانائی ہے، آج تیرے پاس طاقت ہے، ہر ایک چیز تیرے پاس ہے، آج تو اللہ کی بات کر رہا ہے۔ جب تجھ سے کل قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا تو کیا جواب ہوگا تیرے پاس؟ میرے بھائی، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، تو نے مال کہاں سے خرچ، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ ہے؟ آج ہم مال تو کما رہے ہیں، الحمدللہ محنت و مزدوری کر کے حلال رزق تو کما رہے ہیں، میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اس کو بے فضول حرام کاموں میں آج کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں آئے گا ہم کہاں سے حرام کاموں میں خرچ کریں؟ بیڑی سگریٹ کیا حلال ہے؟ پوچھا جائے گا، بندے مال تو نے حلال کما لیا تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا بڑی محنت کرتا تھا صبح سے شام تک، لیکن جب شام کو گھر واپس لوٹتا تو حرام کاموں میں اس کو خرچ کرتا تھا۔ اس لیے میں نے تجھے مال دیا، طاقت اس لیے دی کہ تم مال کما، اس کے بعد حرام کاموں میں اس کو خرچ کر دے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، اے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، اگرچہ ایک کھجور صدقہ کر کے ہی اپنے آپ کو
جہنم کی آگ سے بچانا۔ آج ہمارے پاس مال ہے اللہ کا دیا ہوا، اپنے فضل و کرم سے اس رب کائنات نے دیا ہے، تو حرام کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دکھا کر تیرے پاس اتنا دم ہے، رب کائنات کے کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر، زکوٰۃ نکال، ان تمام کاموں میں اس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر، تو یہ ہے تیرا اصل کم، یہ ہے تیرے پاس مال کی اصل طاقت۔ آج کیا دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ میرے پاس مال ہے، میں جیسے چاہوں اس کو خرچ کر دوں؟ نہیں میرے بھائی، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے علم سیکھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ نہیں، ہم نے تو علم نہیں سیکھا۔ انسان تیرے سامنے ہر جمعے کو یہاں قرآن کی بات کی جاتی ہے، یہاں حدیث کی بات کی جاتی ہے، تیرے پاس اس چیز کا علم نہیں آتا؟ کیا تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ تیرے سامنے قرآن اور حدیث بیان کی جاتی تھی، اس کے باوجود بھی ان کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ کیا رب کائنات کے سامنے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَضَنْكَ، یہ آیت پڑھ کر دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے اس میں۔ جب تجھے اندھا کر کے اللہ رب العالمین اٹھائے گا تو سوال کرے گا رب کائنات سے، اللہ ہمیں دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا جواب ہوگا تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ جب تیرے سامنے قرآن کا ذکر کیا جاتا، جب تیرے سامنے میری آیتیں تلاوت کی جاتی، میرے آیتوں کا ذکر ہوتا، تو ان سے اعتراض کرتا، ان سے منہ پھیر لیتا، کہتے ہیں ہم قرآن سے منہ نہیں پھیرتے، میرے بھائیو عمل نہیں کرتے، یہی تو ہوتا ہے۔ واقعی مصلاح کہا جا رہا ہے کتنا عمل کر رہے ہو، وآتوا الزکاۃ کہا جا رہا ہے کتنا اس پر عمل کر رہے ہو، کتنی زکوٰۃ نکال رہے ہو۔ ان تمام چیزوں سے ہم واقعی میں کوس ہو